اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عمران خان کی لیگل ٹیم کی غلطیاں کہاں سے ہوئی، تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ یا عمران خان کے ساتھ لیگل ٹیم دھوکہ بازی کریں، یا عمران خان کی کنجوسی کی وجہ سے عمران خان کو لیگل ٹیم جان بوجھ کر عمران خان کے ساتھ زیادتی کری۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس ویلاگ کو سننے اور آگے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم تک یہ میری بات پہنچائیں، تاکہ آپ اور پاکستانی قوم کو پتہ چلے کہ عمران خان کے ساتھ لیگل ٹیم کیا کر رہی ہے۔ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا اور عمران خان کو نیل کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران خان پر فوجداری مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا، اور عمران خان پر فوجداری مقدمہ درج نہ ہوا۔ اس سے پہلے پاکستان کی تحریک انصاف کی ٹیم نے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی۔ عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی اور کہا کہ عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اس پر عمران خان نے الیکشن لڑا، عمران خان سیٹ جیت گیا۔ پھر اس کے ساتھ عمران خان نے 6 سیٹیں الیکشن جیتی، اور پاکستان کا ریکارڈ ہے کہ عمران خان وہ سیٹیں جیت گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران خان پر مقدمہ درج ہو گیا اور عمران خان پر ٹرائل چلا، اور عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ یہاں عمران خان کی لیگل ٹیم کی بہت بڑی غلطی آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے سٹے لے لیا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بزدل اور جاہل لیگل ٹیم کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے یہاں کون سا سٹے لینا تھا۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو یہاں سٹے اس وقت تک لینا ہے جب تک الیکشن کمیشن کا اس فیصلہ نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کیس کو پر سٹے لینا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے یہاں سٹے نہ لیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس عمران خان کی درخواست منظور کر لی اور اس کا فیصلہ قلعدم کرا دیا۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بہت خوش ہوئی، سوشل میڈیا پر دنگل مچ گیا، یہ ہوا جو اس وقت میں نے ٹویٹس کیا تھا کہ آپ خوشی نہ منائیں۔ اس کی تھوڑی دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے پھر سیشن کورٹ کے پاس بھیج دیا، جس کا فیصلہ قلعدم کرا دیا، اور اسی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سیشن کورٹ نے منظور کر دیا۔ اس کے ساتھ عمران خان پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی بہت بڑی غلطی۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے بجائے خواجہ حارث یہاں پھرتا وہاں پھرتا رہا، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر وہاں ٹرائل ہی چل رہا، اور ٹرائل حتمی دلیل کی جانب پہنچ گیا، اور اس کیس میں 2 گواہ تھے اور عمران خان کو اس کیس میں سزا ہونے کے قریب تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہاں سٹے دے دیا 1 دن کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعے کے روز صبح فیصلہ جاری کرنا تھا، لیکن اس وقت جاری کیا جب عدالتوں کی چھٹی ہو گئی 4 کے قریب، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اداروں پر الزام لگا دیتی ہے، وہاں جاری کیا اور ناقابل سماعت کرا کر اس کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں یہ عجیب و غریب فیصلہ تھا، اور اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ عجیب معاملہ بن گیا۔ لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے وہاں بھی ناکام اور غلطیاں کی، اور عمران خان کو جیل بھیجنے میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا یہ اہم کردار تھا۔ اس کیس میں عمران خان کو سزا ہو گئی، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم وہ کیس مقرر نہ کرا سکی، اس پر درخواستیں دے نہ کر سکی، نہ اس پر پریس کانفرنس کر سکی، نہ وہ قوم کے سامنے اس پر بحث کر سکی کہ آپ وہ کیس مقرر جناب کریں جو عمران خان کے ساتھ الیکشن کمیشن نے دیا، لیکن وہاں فیصلہ نہ۔ پھر پی ٹی آئی نے وہ درخواست واپس، لیکن سپریم کورٹ کی الیکشن خارج کر دی، لیکن وہاں بھی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع نہ کیا، صرف باتیں کرتے، اور میڈیا جہاں دیکھیں ایسے آتے ہیں جیسے بلی آتی ہے دودھ کو دیکھ کر، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم وہاں بھی نہ پہنچی۔ دوسری مین غلطی عمران خان کو سیفر کیس کی سزا کے متعلق اب سیفر کیس آ گیا۔ یہاں پی ٹی آئی کے وکیلوں نے جان بوجھ کر عمران خان کو سزا دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو ضمانتیں کی درخواست اور کیس خارج کرنے کی درخواست خارج کر دی، تو پی ٹی آئی نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ جب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، سپریم کورٹ میں سماعت مقرر ہوئی، تو پہلی سماعت پر پاکستان کے اپنا پی ٹی آئی کے وکیلوں نے 1 مہینے کا ٹائم مانگا تاکہ عمران خان کو جلد سے جلد سزا ہو، جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے یہاں بہت اہم کردار ادا کیا۔ لیکن جب
ساتھ مقرر تو پی ٹی آئی کی حیران کن، میں بھی حیران تھا، لیکن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا دنبل فاں ہو گیا، ڈھنگا ہو گیا، رحمات ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن میں وہاں بھی ٹویٹ کیا تھا کہ آپ دیکھتے جائیں آگے ہوتا ہے کیا، لیکن میں نقطہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کیسے پی ٹی آئی لیگل ٹیم عمران خان کو پھنسا رہی، اور اس میں اہم کردار لیگل ٹیم کا ہی تھا۔ وہاں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت مل گئی، لیکن پی ٹی آئی کو لیگل ٹیم نے وہاں وہ کیس ظاہر نہ کیا۔ آپ میری پاکستانی قوم یہ بات یاد رکھیں، جب کیس خارج کیا وہ بھی درخواست پی ٹی آئی نے دائر کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن اس کیس کو خارج کرنے کے لیے درخواست پی ٹی آئی کی لیگل مقرر نہ کرا سکی، اور وہاں یہ نقطہ اٹھانا تھا کہ جناب ہماری درخواست دونوں اکٹھی سنیں۔ سپریم کورٹ وہاں کیس کو خارج کر دیتی یا کچھ کر دیتی، لیکن وہاں بھی یہ کچھ نہ ہوا، عمران خان کی ضمانت ہو گئی اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جوش میں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایک لیگل کیس دائر کیا، اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل اوپن کرنا کیا، اور اس کو ڈرامے بازی کرتے ہوئے اس کیس میں عمران خان کو سزا ہو گئی، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس کیس کا اب حتمی دلائل، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ حتمی دلائل میں آنے کے بعد پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہاں بھی ناکام ترین رہی، اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی دیگر چیزوں پر ہم بات کریں گے، لیکن آپ کو سمجھیں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بہت بڑی غلطی کرتی ہے، لیکن اب آگے موقع الیکشن کمیشن الیکشن پہ رزلٹ پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہاں درخواستیں دائر نہیں کرتی، پریس کانفرنس نہیں کرتی، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم وہ سب کچھ کام کرتی رہی، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم عمران خان کو جیل۔ پاکستان کے قانون کے مطابق پی ٹی آئی کو درخواست دائر کرنی چاہیے تھی کہ سپریم کورٹ میں جناب ہماری درخواست یہ ہے کہ توشہ خان سے جتنے بھی سابقہ وزیران دیگر تمام اداروں کے سربراہان نے توفیع ان سب کا ٹرائل کیا جائے، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہاں بھی خاموش ہے، کیونکہ عمران خان کو چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے اور ہماری بات بنی رہے۔ اگر عمران خان جیل سے باہر آ گیا تو عمران خان نہیں ہوگی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی ناانصافی ہے کہ اس کیس کو 1 مہینے بعد مقرر کر دے گا۔ آج تاریخ ہے 18 اور 36 دن بعد وہ کیس مقرر ہوگا، اس میں عمران خان کو گرفتار کر لے گا، 36 دنوں بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس نہیں چلنا چاہیے کہ پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور دوسرے کیس عمران خان کے اب دو عدت نکاح کیس کا مقرر ہے، اس کا نہیں معلوم، لیکن سیفر کیس اب بڑھ گیا ہے، سماعت کے لیے نہیں مقرر ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم سیفر کیس کی سماعت اب کب ہے، کوئی پتہ نہیں، 2 سالوں بعد ہے، 3 سالوں بعد ہے، یا 1 ماہ بعد ہے، 1 دن بعد ہے۔ سیفر کیس کا بھی کال لسٹ جاری نہیں ہوا، اور عمران خان کی لیگل ٹیم یہ چاہتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر سماعت جب ہو رہی تو میں وہاں بہت ٹویٹس کر رہا تھا کہ سلمان صدر کو یہ مختصر دلائل کریں، فوری طور پر ایف آئی اے کو دیں، لیکن وہاں اس نے کہا میں 45 منٹ میں دلائل دوں گا، لیکن 7 دن لے گیا۔ 7 دن کے بعد ایف آئی اے کی ٹیم اب اتنا دن لے رہی، ٹائم لے رہی، لیکن جب چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کتنے، اس نے کہا مجھے 5 گھنٹے چاہیے، لیکن 4 دنوں پھر اس کے بعد سے کیس ملتوی ہوا، لیکن وہاں مقرر نہ ہوا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کرنے کی ایجنسیاں اور دیگر ادارے ہمارے مداخلت کر رہے ہیں، لیکن آپ انصاف دینے میں ناکام رہے، اور آپ کو چاہیے کہ انصاف دینا چاہیے۔ آپ درخواستیں ملتوی کر دیتے، آپ سب سے بڑی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جہاں غلطی ہیں۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم عمران خان کو پھنسانے میں اہم کردار ادا کرے۔ آپ درخواست دیں سپریم کورٹ میں، ایک درخواست دیں، روزانہ کی بنیاد پر درخواستیں دیتے رہیں، کب تو مقرر ہوگی، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نہیں دائر کرے۔ عمران خان نے کہا کہ فلاں ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کریں، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے وہاں نہ کیا، اور کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان کی ضمانت جو خوشیاں منا رہے ہیں، جو صدیق جان جو جیسے صحافی، انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا، عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں بھی سزا ہو جائے گی، اس کے بعد عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس کو جب سزا ہو جائے گی اور ضمانت کی درخواستیں دائر، اس کے بعد عمران خان کے ایک اور توشہ خانہ کیس میں سزا ہو جائے گی، اس کے بعد عمران خان کی ضمانتیں ہوتی جنوری فروری ہو جائے گی۔ عمران خان جنوری فروری تک جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ مجھے تو لگتا ہے عمران خان کی لیگل ٹیم، جب تک عمران خان لیگل ٹیم تبدیل نہیں کرے گا، عمران خان کو اس کیسوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان کی لیگل ٹیم چاہتی ہے کہ عمران خان قید رہیں اور اس میں سزا ہو، اور پاکستان کی عدلیہ انصاف کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں کو توہین عدالت کے نوٹس جاری۔ آپ سے سوال تو پوچھے جائیں گے، آپ بتائیں جناب آپ نے یہ کیس یہ کیا، لیکن آپ نے تو پاکستان عدلیہ انصاف کرنا چاہیے، آپ کا کام تو انصاف کرنا، لیکن آپ انصاف نہیں کر رہے، صرف ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے تو آپ توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس یہ ٹھار آ چکا ہے، آپ توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیں گے، لیکن پاکستانی قوم سوال پوچھتی ہے کہ سر ہمیں آپ بتائیں کہ آپ ایسا کیوں کریں کہ ایک سیفر ٹرائل روزانہ کا اب حتمی جانب ہوا تو آپ اس کیس کو
منتوی کرے اور مقرر نہ کہ پاکستانی قوم کو بتانا چاہیں گے آپ اس کیس کی سماعت کب مقرر ہوگی اور کب ہوگی، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہی چاہتی ہے کہ عمران خان جیل میں رہے، اور عمران خان کی لیگل ٹیم کی بڑی خواہش ہے کہ وہ اس کیس میں عمران خان کو جیل میں رکھے۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیموں کی آپ کو میں نے یہ تھوڑی سی غلطیاں بتائی ہیں کہ عمران خان کی لیگل ٹیم کہاں عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتی ہے، اور عمران خان کو چاہیے کہ اپنی لیگل ٹیم سے جان چھڑانی چاہیے، اور پی ٹی آئی کو فوری عمران خان کو چاہیے اپنی لیگل ٹیم تبدیل کرے اور لیگل ٹیم پیسے وکیلوں کو دے۔ اور دوسری جانب وکیل وہ ہوتے ہیں جو پیش ہوتے ہیں، مانگے وکیل ہوتے ہیں، لیکن آپ کے وکیلوں کے دلے سوا ڈرامے بازوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور عمران خان کو پھنسانے میں وکیل یہ اہم کردار کریں، اور عمران خان کہتا ہے کہ مجھے انصاف نہیں، آپ کے وکیل آپ کو انصاف نہیں دینی چاہتے۔ یاد رکھنا میری پاکستانی قوم بات، عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں بھی سزا ہو جائے گی، اس کے بعد عمران خان کو کورٹ و شاخانہ کیس میں سزا ہو جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جان بوجھ کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے پشاور ہائی کورٹ میں جائیں، کیونکہ نیب تو پاکستان کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب نہیں، لکھتا کہ آپ کو ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔